تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو محمد عامر وائس کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عامر وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی ہی آتی اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے۔ بس میاں، یہ مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے خدا کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد پھر کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ عمدہ لباس اور زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں کے ساتھ کام کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ سارا دن پھرتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا تو سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار کر جب رات کو وہ گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 20 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ آخر تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے مجھے کل مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اسے کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مومن مرد روزے کی نیت کر کے اس یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر آئی تو اس شخص نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اسے بہت ہی اجرت ملتی، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت
ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کے حوالے کر دیے۔ جب وہ مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کا حق اپنے اوپر لازم نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی وجہ سے اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔